ہیلو دوستو، آج ہم ایک انتہائی اہم اور مقدس اور سیکریٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے دل کے قریب ہے۔ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت۔ یہ خطبہ نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ ایک عظیم الشان پیغام ہے جو آج بھی ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس خطبے کی اہمیت اور اس کے پیغامات اور اس کے عصری مطابقت پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ خطبہ، جس کو خطبہ حجۃ الوداع، لاسٹ سرمن آف پروفیٹ محمد پیس بی اپن ہم کہا جاتا ہے، کس طرح انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، مساوات، ایکویلٹی، جسٹس، عدل و انصاف اور موریلٹی، اخلاقی اقدار کا درس دیتا ہے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا اور آپ کو اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کی ترغیب دے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کئی حصے کو ڈسکس کریں گے۔ خطبۃ حجۃ الوداع، لاسٹ سرمن کا تاریخی پس منظر، خطبے کے اہم پیغامات اور اس خطبے کی عصری اہمیت اور عملی زندگی میں اس کے اطلاق کے کردار۔ دوستو، خطبہ حجۃ الوداع کیا ہے؟ یعنی لاسٹ سرمن آف پروفیٹ کیا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع وہ عظیم خطبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری یعنی 632 عیسوی میں اپنے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ عرفات کے میدان میں ذوالحجہ 9 تاریخ کو دیا گیا جب لاکھوں صحابہ کرام موجود تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک جامع پیغام دیا جو دین اسلام کی تعلیم اور تکمیل اور انسانیت کے لیے رہنمائی کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ اس وقت اسلام ایک عظیم طاقت بن چکا تھا، دنیا کا سب سے پاورفل ریلیجن ابھر رہا تھا اور جزیرہ نما عرب میں اسلام کا بول بالا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ المائدہ کی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کا مطلب ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرما لیا۔ یہ خطبہ اسی موقع پر ارشاد ہوا جب دین مکمل ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اپنی امت کو وہ تمام اصول دیے جو انہیں آخرت تک رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ خطبہ کئی مراحل میں دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں بنیادی خطبہ ارشاد فرمایا، پھر مینا اور دیگر مقامات پر بھی اس کے کچھ حصوں کو دہرایا۔ صحابہ کرام نے اسے سنا اور اسے محفوظ کیا تاکہ یہ پیغام امت تک پہنچے۔ یہ خطبہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ایک عالمگیر پیغام تھا۔ اس سرمن کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری بڑا خطاب تھا۔ اب ہم خطبہ حجۃ الوداع یعنی اس لاسٹ سرمن کے فیئرویل سرمن کی پیغامات پر بات کریں۔ یہ پیغامات نہ صرف اس وقت کے سماج کے لیے اور اس وقت کے سوسائٹی کے لیے انقلابی اور ریولوشنری تھا بلکہ آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے رہنما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمام عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ پیغام اور مسلمان کے لیے بنیادی اصول ہے، وہ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور اس کے پیغامات احکامات کے تابع کرے۔ خطبے کا ایک اہم پیغام انسانی مساوات تھا، ایکویلٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ نہ کوئی عربی عجمی پر فضیلت رکھتا ہے، نہ عجمی عربی پر، نہ گورا کالے پر، نہ کالا گورے پر، سوائے تقوی کا۔ یہ پیغام اس وقت کے جاہلانہ سماج کے لیے ایک انقلاب تھا جہاں نسل، رنگ اور قبیلے کی بنیاد پر تفریق کی جاتی تھی۔ آج بھی یہ پیغام ہمارے معاشرے کے لیے بہت اہم ہے جہاں نسل پرستی اور طبقاتی نظام اب بھی زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق پر خصوصی زور دیا۔ آپ نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری امانت ہے۔ اس وقت عورتوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ اسلام نے عورتوں کو وراثت، تعلیم اور عزت کا حق دیا اور یہ خطبہ اس کی واضح مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی انصاف پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کا خون، مال اور عزت محفوظ ہے
یہ پیغام آج بھی ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے اہم ہے، جہاں ظلم اور ناانصافی ایک عام چیز ہے۔ آپ نے سود اور انٹرسٹ کو حرام قرار دیا اور جاہلیت کے تمام رسومات جس سے خون کے بدلے خون کو ختم کر دیا۔ یہ پیغام معاشی انصاف اور سماجی ہم آہنگی اور کو ایگزسٹنس کو فروغ دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اگر تم ان چیزوں کی پابندی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ امت کے لیے قصہ ایک عظیم تحفہ ہے جو ہمیں ہر دور میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اس خطبے کے پیغام کو دوسرے تک پہنچا دے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو یہاں پہ موجود ہے وہ ان لوگوں کو پہنچا دے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ دوستو، اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ خطبہ آج کے دور میں کس طرح ہمارے لیے رہنما ہے۔ سب سے پہلی تو بات کریں تو یہ خطبہ نسل پرستی کے خاتمے اور ریسزم اور کاسٹزم کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کے دور میں جہاں پہ نسل پرستی اور ریسزم اور تعصب پرستی ایک عالمی مسئلہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع ہمیں سکھاتا ہے کہ تمام انسان برابر ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں رنگ، نسل یا قومیت کی بنیاد پر تفریق کی جاتی ہے، یہ خطبہ ہمیں اتحاد کی طرف بلاتا ہے۔ اسی طرح اس خطبے میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا بھی ذکر ہے۔ آج بھی بہت سے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کہ عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ہمیں عورتوں کی عزت اور ان کے حقوق کی حفاظت کی ترغیب دیتا ہے۔ سود اور ظالمانہ معاشی نظام آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ خطبہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ایسی معیشت قائم کرنی چاہیے جو عدل پر مبنی ہو۔ خطبہ ہمیں ایمانداری، سچائی اور دوسرے کے حقوق کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ یہ اقدار آج کے دور میں بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی اس وقت تھی۔ یہ خطبہ ایک عالمگیر پیغام ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس کے پیغامات کو اپنا کر ہم ایک پرامن اور منصفانہ دنیا اور ماحول بنا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس خطبے کے پیغامات کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ہمیں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور سنت کو اپنانا چاہیے۔ مساوات کو فروغ دینا چاہیے۔ اپنے گھر، کام کی جگہ اور معاشرے میں ہر انسان کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ اپنے گھر سے شروع کرے، اپنی ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کے حقوق کی حفاظت کرے۔ اپنے معاملات میں ایمانداری اور انصاف کو اپنائے۔ اس خطبے کے پیغام کو دوسرے تک پہنچائے۔ سوشل میڈیا، دوستوں اور خاندان کے ذریعے اسے شیئر کرے۔ ناظرین، یہ خطبہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ آج ہی یاد کریں کہ آپ اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش۔ دوستو، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے میں امانت کی حفاظت کا بھی ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں امانت کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص دوسرے کی امانت کے ذمہ دار ہے، چاہے وہ مال، عزت یا راز ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس جو امانت رکھی جائے اسے اس کے حقدار تک پہنچا دو۔ یہ پیغام ہمیں ایمانداری اور ذمہ داری کا درس دیتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں بددیانتی اور خیانت عام ہے، یہ پیغام اپنے معاملات میں دیانت داری اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کاروبار میں ایمانداری، ملازمت میں ذمہ داری اور ذاتی تعلقات میں وفاداری اسی پیغام کا عملی اطلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی رشتوں کی مضبوطی پر بھی زور دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے خاندان کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور رشتے کو جوڑ کر رکھو۔ یہ پیغام آج کے دور میں بہت اہم ہے، جہاں مصروفیات اور سوشل میڈیا کی وجہ سے خاندانی رشتے کمزور ہو رہے ہیں۔ خطبے میں یہ ہدایت دی گئی کہ والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں واضح طور پر فرمایا کہ مسلمانوں کو جھگڑوں، لڑائی اور فساد سے بچنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یہ پیغام معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں تنازعات، کنفلکٹ اور نفرت کی وجہ سے معاشرے تقسیم ہو رہے ہیں، یہ پیغام ہمیں صبر، پیشنس، برداشت اور امن کی تلقین کرتا ہے۔ ہم اپنے اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ معاشرے میں امن و آشتی کو فروغ دینا چاہیے۔ خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی عبادات جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا، یہ عبادات دین کے ستون ہیں اور ان کی پابندی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا روحانی ترقی اور اللہ سے قربت انہی عبادات کے ذریعے ممکن ہے۔ آج کے مصروف دور میں جہاں ہم دنیاوی معاملات میں الجھ جاتے ہیں،
یہ پیغام ہمیں اپنی عبادات کو ترجیح دینے کی تلقین کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی ذمہ داریوں پر بھی زور دیا، جیسے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا۔ خطبے میں آپ نے فرمایا کہ معاشرے کی کمزور طبقات کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ پیغام آج کے دور میں بھی بہت اہم ہے، جہاں غربت، پاورٹی اور معاشیت میں مساوات بڑھ رہی ہے۔ ہمیں اپنے آس پاس کے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے، چاہے وہ مالی امداد ہو، تعلیمی مدد ہو یا جذباتی حمایت ہو۔ خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ وقت ایک عظیم نعمت ہے اور اس سے اللہ کی اطاعت اور نیک اعمال میں استعمال کرنا چاہیے۔ الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اسے تعمیر کاموں، تعلیم اور دوسرے کے بھلائیوں کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں شرعی حدود کی پابندی پر بھی زور دیا۔ مثال کے طور پر زنا، چوری اور دیگر جرائم سے بچنے کی تلقین کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حدود اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے اور ان کی خلاف ورزی سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ یہ پیغام ہمیں ایک منظم اور پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے شرعی قوانین کی پابندی کی طرف راغب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اسے دوسرے کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ پیغام ہمدردی، اثار اور معاشرتی یکجہتی کو فروغ دیتا ہے۔ آج کے جو دور میں جہاں خود غرضی بڑھ رہی ہے، یہ پیغام ہمیں دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں ان پیغامات کو پچھلے یوٹیوب